بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو 92 ٹی وی۔ آج ہم آپ کو پاور پوائنٹ کے اندر کس طرح ایک خوبصورت تھمب نیل یوٹیوب کے لیے بنا سکتے ہیں، اس پر آپ کو ویڈیو بنا کر دینے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جیسا کہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا تھمب نیل بنایا گیا ہے، یہ پاور پوائنٹ کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس طرح کا یا اس سے بھی خوبصورت تھمب نیل جس میں آپ تصویر بھی لگا سکیں، خوبصورت سی رائٹنگ بھی کر سکیں، انگلش میں اردو میں اچھا سا ڈیزائن بھی ہو، کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو کلوز کرتے ہیں، ہم اپنے پاور پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سٹارٹ بٹن پہ کلک کرتے ہیں۔ میرے پاس جو پاور پوائنٹ کا ورژن ہے یہ ہے 2016۔ آپ کے پاس جو ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو سیم سیٹنگز ہوں گی، نہیں تو تھوڑی بہت چینجنگ ہوگی، تقریباً چیزیں ملتی جلتی ہوں گی۔ تو لیٹس یہاں سے ہم کوئی بھی پریزنٹیشن کا ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم بعد میں بھی اسے چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم سلیکٹ کریں تو یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس ڈیزائن پہ کلک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کلک کرتے ہیں کریٹ پر۔ جی ویورز، ہم پہنچ چکے ہیں پاور پوائنٹ کے اندر، جہاں پہ ہم نے اپنا ڈیزائن سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے سلائیڈ اوپن ہے جو ہم نے ڈیزائن سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی کا ڈیزائن بھی یہاں پر اوپر ڈیزائن ٹیب پر کلک کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کوئی اور بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے چینج کیا ہے، تو آپ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں دوبارہ اپنے اسی پہلے ڈیزائن پر آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ ہے، فیوریٹ ہے، آپ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں چلیں رائٹ کرتا ہوں۔ کیا رائٹ کرتا ہوں؟ ہاؤ ٹو میک تھمب نیل فار یوٹیوب۔ لیٹس، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے میں نے رائٹ کیا ہے۔ اب میں اس اپنی رائٹنگ کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب اپنے ہوم ٹیب پہ جاتا ہوں اور اس رائٹنگ کو سنٹرائز کر دیتا ہوں۔ الائن سینٹر پہ کلک کرتا ہوں، کنٹرول+E پریس کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا سینٹر پہ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے میں اس کا فونٹ سٹائل کوئی بھی سلیکٹ کرتا ہوں، جو کہ آپ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا۔ تو میں اس کو چلیں ٹائمز نیو رومن کر دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے فونٹ سٹائل اوپن ہے۔ اب یہاں سے میں اس کو سائز دیتا ہوں، جو میں نے لکھا ہے کہ میں نے کتنے سائز تک اس کو لے کر جانا ہے۔ یہ آپ یہاں سے کوئی بھی سائز اس کا اپنے ٹیکسٹ کا جو بھی آپ رائٹ کریں گے سلیکٹ کر لیں گے۔ چلے میں 60 سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے جو آپ کا سب ٹائٹل والا کلک ٹو ایڈ سب ٹائٹل، یہ آپشن کھڑا ہے، آپ اس پہ کونے پہ کلک کر کے ڈیلیٹ پہ کی پہ کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، یا اس پہ رائٹ کلک کر کے یہاں سے آپ کٹ پہ کلک کریں گے پھر بھی یہ چلا جائے گا۔ چلیں اب ہم اس اپنے ٹیکسٹ کے اندر سیٹنگ کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس ٹیکسٹ پہ آ چکے ہیں، تو اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کلک کریں گے فارمیٹ پہ۔ فارمیٹ کے بعد اس ٹیکسٹ کے اوپر جو دی گئی شیپ ہے، اس کو کس کلر میں فل کرنا ہے، اس کی کتنی آؤٹ لائن ہو اور یہ کیسے ہو، تو شیپ آؤٹ لائن پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم شیپ آؤٹ لائن، شیپ کی جو آؤٹ لائن ہوگی اس کا سائز سلیکٹ کرتے ہیں، ویٹ سلیکٹ کرتے ہیں۔ چلے میں 3 پوائنٹ کر دیتا ہوں یا 4 پوائنٹ کر دیتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ 3 پوائنٹس ہو گئے۔ لیٹس اب اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف بڑھا دیتا ہوں تاکہ میرا ٹیکسٹ جو ہے خوبصورت سا نظر آتا رہے۔ جی، یہ میں نے اسے سلیکٹ کر لیے۔ اب اس کو میں کلر کر دیتا ہوں، جو شیپ کا اندر ہے جہاں پہ لکھا کھڑا ہے، جہاں پہ ابھی وائٹ کلر ہے، یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ کلر سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب میرا ٹیکسٹ آ گیا ہے۔ تو کیسے اس ٹیکسٹ کو خوبصورت بنا سکتا ہوں،
تو میں ٹیکسٹ فل پہ پہنچتا ہوں اور یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کو کوئی بھی کلر جو ہے دے سکتا ہوں جو بھی میرا دل کرے. چلیں جی میں وائٹ دے دیتا ہوں. اس کے بعد ہے ٹیکسٹ آؤٹ لائن. میرے ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن کون سی ہوگی یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کون سی سلیکٹ کرتا ہوں. میں یہاں سے اس کا بھی جیسے ہم نے شیپ کی آؤٹ لائن کا ویٹ سلیکٹ کیا ہے تھوڑا سا ویٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ ویٹ اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کی رائٹنگ جو ہے خوبصورت طریقے سے نظر آئے. چلے میں 1.5 سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد ٹیکسٹ کی جو آؤٹ لائن ہے اس کا کون سا کلر ہونا چاہیے یہاں سے آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی میں گرین کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت تھم نیل بن گیا ہے. یہاں پر ہم نے جو کریٹ کیا ہے یہاں سے ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس شیپ کو ڈیفرنٹ ایفیکٹس اس پر ڈال سکتے ہیں, اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم نے اسے سلیکٹ کر لیا ہے, سیٹ کر لیے. اب ہم چلتے ہیں اس مرحلے کی طرف کہ ہم اس پر کیسے اپنی پکچر لگائیں گے. لیٹس ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو ہم سلائڈ ہوم پہ جو سلائڈز کا آپشن ہے یہاں سے سلائڈ لے آؤٹ پہ کلک کریں گے. سلائڈ لے آؤٹ پہ جب کلک کریں گے تو ہماری سلائڈ کون سی ہے. یہ ایزی وے ہے, اس کے علاوہ بھی ایک وے ہے وہ بھی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے ہیں. یہاں پہ آپ ٹائٹل اینڈ کنٹینٹ, ٹائٹل اونلی, بلینک پریزنٹیشن آپ کو چاہیے. تو ہمیں جو ہے ہماری سلائڈ کی لے آؤٹ ایسی چاہیے جس میں ہم ساتھ پکچر ایڈ کر سکیں. چلیں جی ٹائٹل اینڈ کنٹینٹ پہ کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں ٹائٹل اینڈ کنٹینٹ پہ کلک کیا ہے تو ہمارا جو ٹائٹل تھا ہم نے جو پہلے سلیکٹ کر رکھا تھا وہ اوپر کی طرف گیا ہے. تو یہاں سے میں اسے بڑھا بھی سکتا ہوں, آپ بھی اسے بڑھا سکتے ہیں. چلیں یہ فٹ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں تو انسرٹ پکچرز کا آپشن دے رہا ہے. یہاں سے میں کلک کرتا ہوں. اب میں پہنچ جاتا ہوں ڈیسک ٹاپ پہ جہاں پہ میری پکچر پڑی ہے. تو چلیں جی 11220 یہ میری پکچر ہے, یہاں سے میں لے آیا ہوں یہاں پر. یہاں سے اب میں پکچر کو اس کا سائز بھی بڑا کر سکتا ہوں. چلیں جی یس آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا جو وائٹ حصہ ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا آپ نے اس کو اس طرح نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کی شیپ کو, اس کے سٹائل کو, آپ یہاں سے اس پر ڈیفرنٹ کلر میں سے کوئی بھی شیپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جب آپ کا یہ سلیکٹ ہوگا پکچر تو تب یہ شیپس یہ فارمیٹ آئے گی. ادروائز جب ٹیکسٹ سلیکٹ ہوگا تو ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ فارمیٹ آپ کے سامنے شو ہوگا. اب میں پکچر پہ کلک کرتا ہوں. مجھ سے پکچر کے ریلیٹڈ جو فارمیٹ ہے وہ شو ہو گیا ہے میرے سامنے. یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں. چلیں یہ ہو گیا. اب اس کو میں اگر کراپ کرنا چاہوں تو کراپ بھی کر سکتا ہوں. پکچر کو ادھر ہی یہاں سے میں کراپ کر دیتا ہوں. چلیں جی اس کا سائز تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی سائز کم کر دیتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز کم. اس کے بعد ہم دوبارہ کراپ پہ کلک کریں گے تو یہ چلیں جی فٹ ہو گیا جو ہم نے کراپ کیا ہے. آپ نہ کرنا چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے. اس کے علاوہ یہاں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. چلیں میں دوبارہ اس کو اس پہ لے آتا ہوں. شیپ کا ایفیکٹ یہ ہو گیا. آپ پکچر کو برنگ فارورڈ پہ کلک کر کے یہ سامنے آ گئی کیونکہ یہ دیکھیں نا آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر آ رہی ہے. فارورڈ مین اس کے اوپر. اب آپ کا چاہے ٹیکسٹ نیچے پیچھے لکھا ہوا ہو آپ کی پکچر اوپر ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکچر بھی ساتھ کھڑی رہے اور ٹیکسٹ اوپر آ جائے تو ٹیکسٹ پہ کلک کر کے فارمیٹ پہ کلک کر کے اس کو برنگ فارورڈ کریں گے تو یہ اوپر کی طرف آ جائے گا. اس کے بعد اس کو آپ جہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں سیٹ کر سکتے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے فائل پہ جا کے سیو ایز پہ جانا ہے. سیو پہ نہیں جانا بلکہ کہاں پہ جانا ہے سیو ایز. سیو ایز پہ گئے آپ نے ایک جگہ سلیکٹ کی. میں سلیکٹ کر دیتا ہوں جی ڈیسک ٹاپ. یہاں پر نیچے آیا ہوا ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. یہاں سے آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے. اب جی نیچے آگے آپ کے بہت کام کے پوائنٹ. یہاں سے آپ نے کر دینا ہے جی جے پیج فائل انٹرچینج فارمیٹ.
جی ہاں دوستو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ آپ کی پکچر، آپ نے یہ جو سلائیڈ بنائی ہے یہ شیپ بن جائے گی پکچر کی۔ تو یہاں پہ دوبارہ ذرا غور کرتے ہیں، یہ ایرو یہاں سے جے پیج فائل انٹرچینج فارمیٹ، یہاں پہ آپ ذرا غور سے دیکھتے ہیں یہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں سیو۔ تو چلیں جی، یہ ہمارا اب یہ ہم سے پوچھ رہا ہے، کویسچن کر رہا ہے کہ وچ سلائیڈ ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپورٹ، آپ کتنی سلائیڈز کو جو ہے اس شیپ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی ان کو پکچر کی شیپ میں لے کر جانا چاہتے ہیں، امیج بنانا چاہتے ہیں۔ جسٹ دس ونس، اوکے جی۔ اب اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم سیو کرنا چاہیں اس کو ایز اے پاور پوائنٹ سلائیڈ تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ چلیں جی، میں ڈونٹ سیو پہ کلک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہماری پکچر یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ اسی طرح ہمارے سامنے بن چکی ہے۔ جی دوستو، آج کا ہمارا یہی سبق تھا۔ اللہ حافظ۔